اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. ہماری گفتگو عقیدہ شفاعت کے بارے میں تھی، اور پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید میں شفاعت سے متعلق مختلف آیات پائی جاتی ہیں. کچھ آیات وہ ہیں کہ جس میں مطلقاً شفاعت کی نفی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کسی کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جس میں شفاعت کو مختص کیا گیا ہے پروردگار عالم سے. قل للہ الشفاعت جمیعا، کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے تمام کی تمام شفاعت. یعنی حق کی شفاعت اگر کسی کو حاصل ہے تو فقط اور فقط خداوند کریم کو حاصل ہے. اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جس میں شفاعت کرنے والوں کی کچھ شرائط بیان ہوئی ہیں. یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی ہستی شفاعت کرے گی تو اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے، کہ جس میں سے سب سے اہم ترین شرط کیا ہے؟ اذن پروردگار. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے. سب سے اہم ترین جو اذن ہے، جو شرط ہے کسی کے بھی شافع ہونے کے لیے قیامت کے دن، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی شخص شفاعت کر سکتا ہے تو اس کو اذن پروردگار حاصل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد مزید شرائط ذکر ہوئیں کہ اس نے خدا سے عہد و پیمان لیا ہو اور اس کے قول اور فعل سے خداوند کریم راضی ہو. عموماً جو عقیدہ شفاعت کا انکار کیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شفاعت کو دنیاوی شفاعت کی طرح سمجھا جاتا ہے. جسے ہم اردو میں سفارش کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی سفارش کر دی. فلاں جو ہے وہ مثال کے طور پر اس کی نوکری سفارش سے لگی ہے، یا کسی شخص کی ترقی جو ہے وہ سفارش سے ہوئی ہے. دنیا کی جو سفارش یا شفاعت ہے وہ آخرت کی شفاعت اور سفارش سے بالکل مختلف ہے. دنیا کی جو سفارش ہے اس میں قرابت داری چلتی ہے، یعنی رشتہ داری چلتی ہے، اس میں پیسہ چلتا ہے. یہ دو چیزیں اہم ہیں. یعنی اگر آپ کی کسی ایسے شخص سے رشتہ داری ہے جو مثال کے طور پر وزیر اعظم ہے یا کسی اہم پوسٹ پر ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کی رشتہ داری کی بنیاد پر آپ کی کہیں جاب لگ جائے، چاہے آپ اس جاب کے اہل ہوں یا اس جاب کے اہل نہ ہوں. یا اگر رشتہ داری نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، مثال کے طور پر کہا کہ پیسے دے کر آپ اس جاب کے لیے اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کے اندر وہ صلاحیت ہو یا وہ صلاحیت نہ ہو. لیکن خداوند کریم نے جس شفاعت کو بیان فرمایا ہے کہ جو شفاعت حق ہے، پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو قرآن مجید میں جتنی بھی شفاعت کی آیات ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دو قسم کی شفاعتیں ہیں. ایک شفاعت باطلہ ہے
کہ جس کو اللہ نے رد کیا ہے کہ یہ شفاعت نہیں ہو سکتی، وہ 3 قسم کی ہے۔ پہلی قسم یہود جس شفاعت کے قائل تھے، وہ کس شفاعت کے قائل تھے؟ وہ دنیاوی شفاعت کے قائل تھے، یعنی دنیا میں جس طریقے سے سفارش ہوتی ہے بغیر کسی قید و شرط کے، کیونکہ ہم مثال کے طور پر حضرت عزیر کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہماری شفاعت تو یقینی ہے، چاہے ہم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ہی کیوں نہ مانیں، یا ہم جو کام بھی کریں، کیونکہ ہم مثال کے طور پر فلاں نبی کی امت میں سے ہیں، لہٰذا ہماری شفاعت کیا ہے؟ یقینی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا قول نقل ہے کہ ہم تو آخرت کا عذاب جو ہے وہ ہمیں صرف چند دنوں کے لیے، ہم آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ تو اس شفاعت کی نفی کی گئی۔ وہ مشرکین جو بتوں کو اپنا شفیع قرار دیتے تھے، اس کا انکار کیا گیا کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے شفیع نہیں بن سکتے، یہ نہ کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا یہ تمہارے شفیع نہیں بن سکتے۔ اور کفار کے متعلق اللہ نے مطلقاً کہا کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ مومنین کی شفاعت ہو رہی ہے، یعنی وہ مومنین کہ جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہ مقربین کی شفاعت سے جہنم سے باہر نکلیں گے، تو جب جہنم میں جائیں گے تو کفار اور وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے، لیکن ان کو شفاعت کی وجہ سے باہر نکالا جا رہا ہوگا، تو جو کفار ہیں وہ حسرت کے مارے کہیں گے کہ کاش ہمارا بھی کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شفاعت تو ہوگی، لیکن شفاعت کا ایک کرائٹیریا ہے، شفاعت کرنے والے کا بھی اور جس کی شفاعت ہوگی اس کا بھی، ہر ایک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جن میں سے سب سے بڑی شرط یہ ہے، یعنی جس کی شفاعت ہوگی اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کا قول اور اس کا فعل کم از کم اس قابل ہو کہ اللہ اس کی شفاعت ہونے پر راضی ہو جائے۔ پچھلی گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب انسان اعمال انجام دیتا ہے، اور ہم سب کے سب معصوم نہیں ہیں، ہم سب کے سب گناہ گار ہیں، لیکن کم از کم ہمیں اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پہ لانا چاہیے کہ جو شفاعت ہونے والوں کا کرائٹیریا ہے، یعنی اپنے معیار کو کم از کم اتنا تو بلند کر لینا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن شفاعت ہو رہی ہو تو ہم اس معیار پہ کیا ہوتے ہوں؟ پورے اترتے ہوں۔ جیسے کہ خداوند کریم نے ذکر کیا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور یہ شفاعت نہیں کریں گے، یعنی شفاعت کرنے والے کسی کی شفاعت نہیں کریں گے مگر ان افراد کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کس سے راضی ہوگا؟ جس کا کم از کم عقیدہ کیا ہو؟ درست ہو، اگرچہ کہ اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہو، لیکن اگر عقیدہ درست ہے اور اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس سے خداوند کریم راضی ہے، لہٰذا ان کی شفاعت ہوگی۔ یا جو خوف خدا رکھتا ہو، مثال کے طور پر وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ جن کی شفاعت ہوگی وہ اللہ کی خشیت سے ڈرنے والے ہوں گے، یعنی دنیا میں اگرچہ ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن وہ گناہ پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ گناہ کس بنا پر ہوئے ہیں؟ مثال کے طور پر غفلت کی بنیاد پر یا شہوت کے غالب آنے کی بنیاد پر۔ ان کے گناہ طغیان کی وجہ سے نہیں ہے، سرکشی کی وجہ سے نہیں ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہے۔ گناہ کی ایک حد ہوتی ہے، جب انسان ایک پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو یقیناً اس کا جو گناہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، میں ڈٹ رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھوں گا، اس کو طغیان کہا جاتا ہے، اس کو سرکشی کہا جاتا ہے۔ خدا نے کہا کہ روزہ رکھو اور میں روزے رکھنے والوں کا مذاق اڑا رہا ہوں یا نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑا رہا ہوں، اس کو طغیان اور سرکشی کہا جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر خدا نے کہا کہ حجاب کرو، خاتون سے کہا کہ حجاب کرو، نامحرم سے اپنے آپ کو چھپاؤ، اور نعوذ باللہ کوئی مومنہ کسی مومنہ کا مذاق اڑائے کہ یہ کس طریقے کا لباس ہے تم نے پہنا ہوا ہے، تم دقیانوسی ہو چکی ہو مثال کے طور پر، تو یہ طغیان ہے، یہ سرکشی ہے کہ جہاں پر اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھا جائے یا اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، تو یہ جو سرکشی اور طغیان ہے یہ خطرناک ہے۔
یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ لیکن اگر اس کے گناہ سرکشی اور طغیان کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ مثال کے طور پر ہو گیا شہوت غالب آ گئی، غافل ہو گئے، باتیں ہو رہی تھی، مثال کے طور پر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، ہمیں اس وقت مزہ آ رہا تھا، میں نے کسی مومن کا مذاق اڑا دیا، اس وجہ سے نہیں کہ کیونکہ خدا نے منع کیا تو اور میں کروں گا، نہیں، تو جو گناہ سرکشی اور طغیان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یقیناً خداوند کریم کی جو رحمت کیا ہے بہت زیادہ وسیع ہے، اور خدا اپنی رحمت سے بندوں کو یہاں پر بھی نواز رہا ہے اور اس آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو یہ تھا تقریباً پچھلے درس کا خلاصہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ شفاعت دو قسم کی ہے، ایک شفاعت باطلہ ہے کہ جس کو خدا نے باطل قرار دیا ہے کہ وہ شفاعت نہیں ہو سکتی، جن میں سے یہود کا نظریہ ہے شفاعت، بتوں کے متعلق شفاعت کا عقیدہ رکھنا، اور کفار کی شفاعت، یہ شفاعت ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ باطل ہیں۔ اس کے علاوہ جو شفاعت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو حق کے شفاعت حاصل ہے، وہ جسے چاہے اذن دے شفاعت کا، اور جسے وہ اذن دے گا وہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا، اور اس کے قول و فعل سے اللہ راضی ہوگا، اس نے اللہ سے عہد و پیمان لیا ہوگا۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے شفاعت کی اقسام۔ شفاعت کی کلی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت تکوینیہ ہے اور ایک شفاعت تشریعیہ ہے۔ شفاعت تکوینیہ اور شفاعت تشریعیہ۔ شفاعت تکوینیہ جیسے ہم بولتے ہیں ولایت تکوینی، ولایت تکوینیہ، تکوین کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ تکوینیہ اور تشریعیہ یہ دو قسمیں ہیں۔ شفاعت تکوینیہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ شفاعت کے معنی کیا ہیں کہ کسی کو واسطہ قرار دینا، اللہ اور بندے کے درمیان کسی کو واسطہ قرار دیا جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شفاعت ہو رہی ہے۔ خداوند کریم جو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خداوند کریم ہے کہ جو دو عالم کا مدبر ہے، یعنی دو عالم کو چلانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں جو چیز بھی اگ رہی ہے، صبح و شام جو آ جا رہے ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، وہ موجودات جو فیض لے رہے ہیں وہ کس سے لے رہے ہیں؟ خداوند کریم سے لے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو فیض وہ لے رہے ہیں، اللہ اور ان کے درمیان کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کے وسیلے سے یہ فیض ان موجودات تک پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دانہ آپ زمین پر اگاتے ہیں، وہ دانہ زمین سے اپنی غذا لیتا ہے، زمین سے پانی لیتا ہے، سورج اس کی نشو و نما میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے، ہوا اس کی نشو و نما میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے، تو وہ جو ایک دانہ ہے اس کو درخت بننے میں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اثر انداز ہوتی ہیں۔ زمین زرخیز ہونی چاہیے، سورج کی روشنی اس کو جتنی ملنی چاہیے اتنی ملے، پانی اس کو جتنا چاہیے اتنا اس کو ملے، یہ ساری چیزیں ملیں گی تو وہ دانہ کیا بنے گا؟ درخت بنے گا، اور پھر وہ پھل دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ دانہ کبھی بھی درخت نہیں بن سکتا۔ تو اصل مدبر تو خداوند کریم ہے، یعنی خداوند کریم ہے جو دانے کو شکافتہ کرنے والا ہے، لیکن جو یہ خداوند کریم کا فیض ہے وہ کس طریقے سے پہنچ رہا ہے؟ مثال کے طور پر پانی کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے، زمین کے ذریعے سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا بن رہی ہیں؟ اثر بن رہی ہیں، وسیلہ بن رہی ہیں اللہ کے فیض کو پہنچانے کے لیے اس دانے تک۔ تو یہ جو شفاعت ہے، یہ جو واسطہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے شفاعت تکوینیہ، یعنی اس کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں ان تک جو اللہ کا فیض پہنچ رہا ہے وہ کسی وسیلے سے پہنچ رہا ہے، براہ راست نہیں پہنچ رہا۔ اللہ نے بہت سے وسائل قرار دیے ہیں۔ خود ہمارا وجود، اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا، ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ماں کا کردار، مثال کے طور پر اگر خداوند کریم نے ماں کو وہ صلاحیت نہ دی ہوتی تو ایک بچہ کبھی بھی پرورش نہیں پا سکتا تھا، کہ وہ بچہ جو ماں کے رحم میں رہتا ہے اور ماں سے اپنی غذا لیتا ہے، تو وہ خداوند کریم جس نے
ہم انسانوں کو اس دنیا میں خلق کیا ہے اس نے وسیلے قرار دیے ہیں. وہ اپنا فیض ہم تک کس کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے؟ وسیلوں کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے. تو یہ جو مادی دنیا ہے، پوری مادی دنیا، یہ اسباب اور مسببات کی دنیا ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ خداوند کریم مثال کے طور پر اشارہ کرے اور فوراً سے دانہ جو ہے کیا ہو جائے؟ درخت بن جائے. اگرچہ کہ اس میں خداوند کریم قادر ہے، قدرت مطلقہ رکھتا ہے، معجزہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام عادی اعتبار سے ایسا دیکھا نہیں گیا ہے کہ ایک دانہ جس کو آپ نے ابھی ابھی اگایا ہو اور وہ اگلے لمحے کیا بن جائے؟ درخت بن جائے. اس کو وقت لگتا ہے. کیوں وقت لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اسباب اور مسببات کی دنیا ہے. خداوند کریم نے اس دنیا کو بنایا اس طریقے سے کہ جب تک وہ اسباب مہیا نہیں ہوں گے، وہ مادی اسباب، اس وقت تک یہ دانہ کیا ہے؟ درخت نہیں بنے گا. تو اس دنیا میں جو چیز بھی تاثیر رکھتی ہے یا تاثیر کر رہی ہے یا جو چیز بھی وجود میں آ رہی ہے، وہ اگرچہ کہ اللہ کے فیض سے وجود میں آ رہی ہے، لیکن اللہ کا فیض کسی نہ کسی وسیلے سے پہنچ رہا ہے. جیسے خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے، وہ خداوند کریم ہے کہ جس نے آسمانوں کو خلق فرمایا، زمین کو خلق فرمایا 6 دنوں میں. اب 6 دن کیوں لگ گئے خداوند کریم کو؟ سوال ہے نا یہاں پر. کیا خداوند کریم ایک ہی دن میں نہیں خلق کر سکتا تھا؟ 6 دن لگ گئے اللہ کو آسمان اور زمین کے بنانے میں. حالانکہ خداوند کریم کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. وہ چاہتا تو اگلے لمحے میں کلمح البصر، پلک جھپکنے میں بھی کیا ہو سکتی تھی؟ بن سکتی تھی یا نہیں بن سکتی تھی؟ لیکن یہ دنیا نہیں بن سکتی تھی. کیوں نہیں بن سکتی تھی؟ اس لیے کہ اس میں جو نقص ہے وہ خداوند کریم کی قدرت کا نہیں ہے، بلکہ جو چیز بن رہی ہے اس کا نقص ہے. یعنی دنیا میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اگلے لمحے میں بن جائے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ مادی دنیا ہے، اسباب اور مسببات کی دنیا ہے. جب تک اسباب اور مسببات مہیا نہیں ہوں گے یہ دنیا وجود میں نہیں آئے گی. تو نقص کہاں پر ہے؟ خداوند کریم کی قدرت میں نہیں ہے، بلکہ کس میں نقص ہے؟ اس مادی دنیا میں نقص ہے. والارض بعد ذلك دحاها، دحو الارض آنے والی کی ہے 25 ذی القعدہ جو دن ہے دحو الارض کا دن ہے. دحو کس کو بولتے ہیں؟ پھیلانے کو. والارض بعد ذلك دحاها، آسمانوں کے بنانے کے بعد خداوند کریم نے زمین کو پھیلایا. آسمانوں کے بنانے کے بعد تو کیا نعوذ باللہ خداوند کریم کوئی ہماری طرح مزدور ہے؟ اس کو ٹائم لگتا ہے. پہلے اس نے آسمان بنا لیے، اب آسمان بنانے کے بعد اس نے سوچا کہ زمین بنانی چاہیے، تو اب زمین کو پھیلانا شروع کیا. یا نہیں، اس دنیا میں یہ خامی ہے کہ یہ فوراً سے وجود میں نہیں آ سکتی. تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ 6 دن میں خداوند کریم نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا. ثم استوى علی العرش، پھر خداوند کریم اپنے عرش پر مستقر ہو گیا. یعنی یہاں پر استوا کے معنی وہ نہیں ہیں کہ جو عام طور پر دیگر تفسیر میں لیے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنی قدرت پر برا جمع ہو گیا. یدبر الامر، خداوند کریم وہ ہے کہ جو امر کی تدبیر کرنے والا ہے. امر کی تدبیر کرنے والا ہے یعنی سورج کس حساب سے نکلے گا، زمین سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، سورج کی روشنی کتنی ضروری ہے زمین کے لیے اتنی ہی پہنچے، اس سے زیادہ نہ پہنچے، گرمائش کتنی پہنچے، ٹھنڈک کتنی رہنی چاہیے. یعنی یہ تمام امور کی تدبیر کس نے کی ہے؟ خداوند کریم نے کی ہے. زمین کے کتنے حصے پر پانی ہونا چاہیے، کتنے حصے پر درخت ہونے چاہیے، چوپائے کتنے ہونے چاہیے، کس کس قسم کے چوپائے ہونے چاہیے، یہ تمام کی تمام تدبیر کرنے والا کون ہے؟ خداوند کریم ہے. پھر خدا فرماتا ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفیع نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت کے بعد. اب اگر آپ غور کیجئے اس آیت میں تو آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ آسمانوں اور زمین کی خلقت سے، یعنی اس مادی دنیا کی خلقت سے شروع ہو رہی ہے. پھر خداوند کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا اور پھر ہم نے تدبیر کی
اور پھر خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ کوئی شفیع نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی خلقت میں جتنے بھی واسطے آ رہے ہیں وہ سب کے سب کس کی اجازت سے ہیں؟ اللہ کی اجازت سے۔ یعنی آگ اگر یہ تاثیر رکھتی ہے کہ کسی کو جلایا جائے تو کس کی اذن سے ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ آگ اگر یہ تاثیر رکھتی ہے مثال کے طور پر کہ اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہے، اس میں حرارت ہے، تو یہ حرارت کس کے اذن سے ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ یہی وجہ ہے کہ آگ جب لگائی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس چیز کو جلایا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے۔ اگر اس میں جلنے کی صلاحیت ہے جس چیز کو جلایا جا رہا ہے تو آگ کیا کرے گی؟ جلائے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جلنے والی چیز آیا کسی مظلوم کا گھر ہے یا کسی ظالم کا گھر ہے یا کوئی انسان ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی چوپایا ہے۔ آگ میں شعور نہیں ہے۔ آگ کی تاثیر ہے کہ وہ کیا کرے گی؟ جلائے گی۔ لیکن وہی آگ ہے کہ جس آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے، اور خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے کس کے اوپر؟ فقط ابراہیم کے اوپر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ابراہیم کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس کو یہ آگ جلائے گی۔ یعنی وہ اپنی طبیعت پر کیا ہے؟ باقی ہے۔ فقط ابراہیم کے متعلق اللہ نے اجازت نہیں دی کہ تو ابراہیم کو جلائے۔ تو ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفیع نہیں ہے، یعنی کوئی وسیلہ نہیں ہے اللہ اور اس دنیا کے درمیان یا اس مخلوق کے درمیان مگر اللہ کی اجازت سے۔ اگر زمین اثر انداز کر رہی ہے یا اثر تاثیر رکھ رہی ہے کسی دانے کے اوپر، یا پانی سے اگر کوئی دانہ تاثیر لے رہا ہے تو یہ تاثیر کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے اذن کے بعد۔ یہ ہو گئی شفاعت تکوینیہ۔ جی آیت جو ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3، یہ شفاعت تکوینیہ ہے۔ شفاعت تکوینیہ، تکوین بولتے ہیں یعنی مادی دنیا کو، یعنی اللہ نے جو اس مادی دنیا کو خلق کیا ہے تو اس میں کچھ وسیلے اور واسطے رکھے۔ اسی لیے خداوند کریم ایک جگہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو تدبیر کیا، اور ایک جگہ خداوند کریم فرما رہا ہے کہ والمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو ہمارے امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو تدبیر کرنے والا خدا ہے یا فرشتے ہیں؟ خداوند کریم ہے۔ لیکن خدا کے اذن سے کیا ہے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تدبیر کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو بارش کو برساتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو مثال کے طور پر درخت کو اگاتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو رزق لے کر آتے ہیں۔ تو یہ تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں، لیکن ان کی تدبیر مستقل نہیں ہے۔ ان کی تدبیر کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کے اذن سے ہے۔ تو یہ جو واسطہ بن رہے ہیں فرشتے اس مادی دنیا کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے شفاعت تکوینیہ۔ اس کے بعد کی جو شفاعت ہے اس کو ہم نے شفاعت تشریعیہ کا نام دیا ہے۔ یہ شفاعت تشریعیہ یہ زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تکوین کی تشریعی، تے شین رے یہ عین اور گول والی تے، شریعت سے نکلا ہے تشریعیہ۔ تو دوسری قسم ہے شفاعت تشریعیہ۔ خود شفاعت تشریعیہ کی دو قسمیں ہیں۔ خداوند کریم اپنے بندوں کے لیے کچھ وسیلوں کو قرار دیتا ہے، کچھ وسائط کو قرار دیتا ہے تاکہ اس کے بندے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، تاکہ اس کے بندے جہنم میں نہ جائیں۔ یعنی اسی لیے خداوند کریم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ کیا ہو؟ انسانوں کی ہدایت ہو۔ ہدایت کس لیے ہو؟ تاکہ یہ انسان سعادت حاصل کر سکیں اور آخرت ان کی اچھی ہو سکے، یہ انسان جہنم سے بچ سکیں۔ یہ جو شفاعت ہے یعنی یہ بھی واسطہ ایک طریقے کا یا نہیں ہے؟ اصل ہدایت دینے والا کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ تو کیا خداوند کریم براہ راست ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اولیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟
لیکن اس کے باوجود خداوند کریم نے اپنے اور بندوں کے درمیان واسطے کو رکھا، ہدایت پہنچانے کے لیے کیا رکھا؟ واسطے کو رکھا۔ خود خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 56 میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ آیت بہت اہم ہے، خطاب ہے رسول اللہ سے، اِنَّكَ صلی علی محمد اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے حبیب آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے آپ پسند کریں اور آپ چاہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، قرآن کی آیت ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ رسول اللہ میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کی ہدایت کر سکیں، سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن یہ آیت بیان یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ اصل جو ہدایت ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند کریم ہے کہ جس نے ہدایت کا ایک وسیلہ رسول اللہ کی ذات گرامی کو قرار دیا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اسی طریقے سے سورہ شورى کی آیت نمبر، سورہ شورى کی آیت ہے، اس کو آیت کو دیکھ لیجیے گا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس آیت نمبر لکھا ہوا نہیں ہے، اب سورہ شورى کی آیت ہے یہ۔ وَكَذَلِكَ، کچھ لوگ آپ کام آپ لوگ بھی کریں گے، سب میں کروں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف اپنے امر میں سے ایک روح کو نازل کیا۔ پروردگار عالم سے مخاطب ہو کر خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے اپنے امر میں سے ایک روح کو آپ کی جانب وحی کی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے حبیب آپ کو کیا معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے؟ یہ کچھ آیتیں بڑی خطرناک ہیں، یعنی یہ خطاب کس سے ہے؟ رسول اللہ سے ہے۔ کون خطاب کر رہا ہے؟ خداوند کریم، اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا پتہ کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے؟ یعنی جس کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملا ہے اس کے متعلق خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے؟ جبکہ وہ رسول وہ ہے کہ جب تک اس کا کلمہ نہ پڑھے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان اس کی رسالت کے اقرار کے بغیر کیا ہے؟ ناقص ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی پڑھتا رہے جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ مومن ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی حبیب سے خداوند کریم فرما رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس روح کو جو آپ کی جانب وحی کیا تھا، ہم نے اس روح کو ایک نور قرار دیا، اور اس نور کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی اصل ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی ہستی ہدایت کر رہی ہے تو اللہ کے اذن سے اور اللہ کی اجازت سے کر رہی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بتحقیق اے حبیب آپ ہدایت دینے والے ہیں کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ صدر آیت میں کیا کہا؟ یعنی آیت کی ابتدا میں کہ آپ کو کیا معلوم ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے؟ ذیل آیت میں کیا کہا کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ لیکن آپ ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف کس وجہ سے؟ ہمارے روح کی وجہ سے، جو ہم نے جو روح آپ کی طرف وحی کی ہے کہ جس کو ہم نے نور قرار دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ ہدایت دینے والے ہیں کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ تو بس یہ جو شفاعت تکوین، شفاعت تشریعیہ ہے، یعنی انسانوں کی ہدایت میں جو وسائل اور جو شخصیات وسیلہ بن رہی ہیں، اس شفاعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت تشریعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ والی شفاعت کون سی شفاعت ہے؟ یعنی انسان کے گناہ کے مرتکب ہونے سے پہلے
کہ جب خداوند کریم چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو گناہ سے بچائے، خداوند کریم چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں داخل نہ کرے، گناہ کے انجام سے پہلے جو شفاعت ہو رہی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت تشریعیہ۔ اب جو گناہ کے انجام ہونے کے بعد جو شفاعت ہوگی، جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، پچھلی سنڈے بھی ہم نے گفتگو کی، اس بار بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ شفاعت جس کو اصل شفاعت کہا جاتا ہے، شفاعت مصطلح جس کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں سب سے زیادہ راسخ ہے، وہ گناہ کے انجام دینے کے بعد ہے۔ یعنی اب ایک شخص کے پاس ہدایت آ چکی ہے، مسلمان بن چکا ہے، ایمان حاصل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کیا انجام دیے؟ گناہ انجام دیے۔ اب اس گناہ کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس گناہ کی بخشش میں کچھ ہستیاں جو وسیلہ بنتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شفیع کہا جاتا ہے، شفاعت کرنے والے کہا جاتا ہے۔ تو بس شفاعت کی دو قسمیں ہو گئیں، شفاعت تکوینیہ اور شفاعت تشریعیہ۔ خود شفاعت تشریعیہ کی پھر دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک شفاعت تشریعیہ وہ ہے کہ جو بندوں کے گناہ میں انجام دینے سے پہلے ہے، یعنی بندوں کی ہدایت کے لیے ہے، وہ شفاعت تشریعیہ ہے۔ دوسری شفاعت تشریعیہ وہ ہے کہ جب بندوں تک ہدایت پہنچ چکی ہے اور بندے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب بندوں کے گناہ بخشوانے کے لیے جو ہستیاں وسیلہ بن رہی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں، شفاعت تشریعیہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسے کہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے اپنے والد گرامی سے کہا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان کنا خاطئین، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کریں کہ ہم خطا کار تھے۔ اب یہ کون سی شفاعت ہو رہی ہے؟ گناہ انجام دینے کے بعد، یعنی انہوں نے خطا ہو گئی ان سے، جناب یوسف کو کنویں میں پھینک چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے بابا جان جناب یعقوب سے کہہ رہے ہیں کہ اے جناب یعقوب، آپ ہمارے لیے کیا کیجئے؟ استغفار کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے کہ خداوند کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جواب میں حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ بخشنے والا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ جواب میں حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 98، پہلی آیت 97 تھی، دوسری آیت 98 ہے۔ یعنی جناب یعقوب کے بیٹوں کی جو درخواست تھی وہ آیت نمبر 97، اور جناب یعقوب کا جواب ہے وہ آیت نمبر 98، کہ ان قریب میں اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا تمہارے لیے، اور بے شک خداوند کریم بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو جناب یعقوب جو کہ نبی پروردگار ہیں، جو توحید کو پھیلانے آئے ہیں، اس کے باوجود جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اللہ سے جا کے مانگو، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ کہا نہیں، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ اور بندوں کے درمیان گناہ کو بخشوانے کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، نہیں بنایا جا رہا؟ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی گناہ کے مرتکب ہو چکے ہوں، جاؤکا، اور ظلم کرنے کے بعد تیرے پاس آئیں، کس کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس آئیں، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آئیں، تیرے پاس آئیں۔ فاستغفر اللہ، اور تیرے پاس آنے کے بعد اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، اور ہمارا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ گناہ کس نے کیے ہیں؟ بندوں نے کیے ہیں، تو رسول کس بات کی استغفار کریں؟ انہی بندوں کے لیے استغفار کریں گے یا کسی اور کے لیے کریں گے؟ بندوں کے لیے استغفار کریں گے۔ کہا فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں، اور ہمارا رسول بھی لہم، یعنی ان کے لیے استغفار کرے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً یہ خداوند کریم کو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو صراحت کے ساتھ آیت ہے، اس میں کہیں بھی خداوند کریم نے نہیں کہا کہ اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میری بارگاہ میں آئیں، میری بارگاہ میں گڑ گڑائیں، مجھ سے توبہ کریں، مجھ سے استغفار کریں، میری طرف رجوع کریں۔ اگرچہ کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے تو یہ حرام نہیں ہے،
یعنی دو چیزیں ہیں۔ بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کسی کو وسیلہ قرار نہ دیں، یہ بھی ایک طریقے سے غلط تاثر ہے۔ اگر آپ بغیر کسی وسیلے کے بھی دعا کریں تب بھی خداوند کریم سننے والا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا مثال کے طور پر اس میں بوسٹ اپ ہو جائے اور جلدی دعا قبول ہو، تو پھر آپ وسیلہ قرار دیتے ہیں ان ہستیوں کا جو خداوند کریم کے نزدیک کیا ہیں، مقرب ہستیاں ہیں۔ تو یہی معاملہ استغفار کا ہے۔ اگر میں خداوند کریم سے براہ راست استغفار کروں تو خداوند کریم اپنے بندوں کو سننے والا ہے، جواب دینے والا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے کہ جو اللہ کے سوا اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشے؟ تو اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے استغفار میں جان آ جائے، جلدی میرے گناہ بخش دیے جائے، تو میں وسیلہ قرار دیتا ہوں اللہ کے مقرب بندوں کا کہ خدایا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 64۔ تو یہ ایک وہ شفاعت ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی عقیدہ شفاعت کے متعلق جس پہ سب سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے وہ یہ والی شفاعت ہے۔ پہلی جو دو شفاعتیں تھیں اس پر اتنی گفتگو نہیں ہوتی کیونکہ اس کو کسی اور عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو دوسری شفاعت ہے اس کو ہدایت کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے کہ خداوند کریم نے ہدایت پہنچانے کے لیے کچھ وسیلوں کو، کچھ ہستیوں کو وسیلہ قرار دیا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہدایت پہنچتی ہے۔ وہ ہستیاں کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اولیاء کرام اور امامان معصوم علیہ السلام۔ تو دوسری والی شفاعت کو ہم ہدایت کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں، یعنی عموماً جو اس کا عنوان لیا جاتا ہے وہ ہدایت کے عنوان سے ذکر ہوتا ہے۔ اور جیسا سب سے پہلی شفاعت ہے جس کو شفاعت تکوینیہ کہا گیا، اس کو ہدایت تکوینیہ کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ہدایت تکوینیہ یعنی خداوند کریم نے اس مادی دنیا میں ہر موجود کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ وہ اپنی جو نشو و نما ہے اس کا طریقہ اس کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر شہد کی مکھی کو گھر بسانا ہے تو شہد مکھی کو سکھا کر بھیجا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں گھر بنانا ہے۔ یا اور مثال کے طور پر چرند و پرند اگر ان کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو کس طریقے سے ان کا وجود باقی رہے گا، یہ تمام کا تمام ان کو سکھا کر بھیجا ہے، جس کو ہدایت تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ جی 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 یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب ایک سوال، بہت اہم سوال ہے، وہ یہ کہ آخر اس شفاعت کو رکھا کیوں گیا ہے؟ یعنی اس پورے نظام میں، اسلام کے نظام میں شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے توبہ ذکر کر دی، جب اللہ نے استغفار ذکر کر دیا، جب اللہ نے مثال کے طور پر کہہ دیا کہ جو بھی من آمن وعمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے، ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، جگہ جگہ آپ کو قرآن میں ملے گا کہ من آمن باللہ، یا مثال کے طور پر من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور عمل صالح کو انجام دیا۔ جب یہ ساری چیزیں رکھی ہیں تو پھر یہ شفاعت کی بیچ میں کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جب خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، یعنی اس میں خداوند کریم نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر کسی کا وسیلہ دو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، بیان نہیں کیا خداوند کریم نے۔ اسی طریقے سے کہا کہ اعمال صالح کو انجام دو، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، جو شخص ایمان لایا اور عمل صالح کو انجام دیا تو اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، جو شخص بھی ایمان لے کر آیا اور عمل صالح کو انجام دیا، ان قریب ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں، کامیابی پانے والوں میں اس کا شمار ہو۔ وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو کئی آیات میں خداوند کریم نے توبہ کا ذکر کیا، کئی آیات میں خداوند کریم نے استغفار کا ذکر کیا، کئی آیات میں خداوند کریم نے اعمال صالحہ کا ذکر کیا، تو پھر یہ شفاعت کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالخصوص جب خداوند کریم اعمال صالح پر بہت زور ڈال رہا ہے
کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا ہم اس کو بخش دیں گے، جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا ہم اس کو جزا دیں گے، تو پھر یہ شفاعت کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ شفاعت تو گزشتہ امتوں کی بھی ہوگی اگر وہ اپنے صحیح عقیدے پر باقی ہوں گے۔ مسئلہ یہ کہ کیا آپ کے اور میرے اعمال اس قابل ہیں کہ اس کے بدلے جنت تو کیا جنت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی مل جائے؟ یعنی آپ اور میں جو اعمال انجام دے رہے ہیں، آپ کی بات چھوڑ دیں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر، جو فجر کی نماز میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں 2 رکعت نماز، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے بدلے خدا مجھے ایک حور نہیں تو صحیح کم از کم جنت کی کوئی نہر چھوٹی موٹی دے دے، یا جنت کے کسی چھوٹے موٹے حصے میں کوئی پلاٹ مل جائے؟ اس قابل ہے؟ جو نماز ابھی ہم ظہر اور عصر کی پڑھ کر آئے ہیں، کیا اصلاً وہ نماز کہے جانے کے قابل ہے؟ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، کیا وہ اعمال اس قابل ہیں کہ اس کے بدلے خدا کچھ دے؟ یعنی وہ جو اعمال ہم نے انجام دیے ہیں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے رہا ہے، وہ کچھ ملنا تو دور کی بات ہے۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے چلو جیسی تیسی پڑھی لکھ دیا تمہارے اعمال میں کہ ہاں بھائی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ان جو نماز قضا نہیں ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو نماز نہ پڑھنے کا ثواب تھا وہ تو نہ پڑھنے کا عذاب تھا وہ ختم ہو گیا، اب باری ہے ثواب کی۔ تو کیا اس قابل ہیں ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، جتنی بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں خداوند کریم تیری بندگی کی ہے؟ اس لیے خداوند کریم فرماتا ہے کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہ من دابہ، اگر اللہ لوگوں کی گرفت کرے ان کے ظلم کے سبب یعنی ہمارے گناہوں کے سبب، یعنی اگر اللہ ہمارے گناہوں کو پکڑنے لگے اور گناہوں کے سبب ہماری گرفت کرنے لگے تو ما ترک علیہ من دابہ، سروئے زمین پر کسی ایک چوپائے کو نہیں چھوڑے گا، کسی ایک چوپائے کو نہیں چھوڑے گا۔ یعنی جو ہمارے ایک تو 2 چیزیں ہیں، ایک جو ہم نے گناہ انجام دیے ہیں وہ الگ ہے، ایک جو ہم عبادتیں انجام دے رہے ہیں وہ بھی ایک طریقے کی گناہ ہیں۔ عجیب سا جملہ ہے نا، یعنی جو ہم عبادتیں انجام دے رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے حق کے بندگی ادا نہیں ہو رہا ہے۔ جیسی نماز میں پڑھ رہا ہوں اس کو گناہ شمار نہیں کیا جائے گا تو اور کیا شمار کیا جائے گا؟ یعنی خدا کی بے ادبی نہیں ہے، خدا کی بے احترامی نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جمائیاں لے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں یہی نہیں پتہ کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یعنی آپ ابھی میرے سامنے بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، اور آپ کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، کبھی پین کو یوں اچھالنا شروع کر دیں تو میں کیا کہوں گا کہ بھائی آپ کے سامنے ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے، آپ اس طریقے سے حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کبھی آپ مشرق کی طرف جا رہا ہے آپ کا ذہن، کبھی مغرب کی طرف جا رہا ہے، کبھی یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ 3ری رکعت پڑھی ہے 4تھی رکعت پڑھی ہے، کبھی یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ سلام پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا۔ بس وہ فقہی اعتبار سے صحیح ہو رہی ہے نماز کا فقہی اعتبار سے صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے، اور واقعاً نماز کو پڑھنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال تو ایک تو جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، اسی لیے ایک عبارت بولی جاتی ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ حسنات الابرار یعنی کیا مطلب؟ نیک کام کرنے والوں کی نیکیاں، سیئات المقربین جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے نزدیک وہ نیکیاں گناہ ہیں۔ یعنی جیسی نماز میں پڑھ رہا ہوں ایسی نماز امام زین العابدین کے نزدیک گناہ ہے واقعاً۔ جیسا روزہ میں رکھ رہا ہوں یہ روزہ امام علی کے نزدیک کیا ہے؟ گناہ ہے۔ جیسی زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، جیسے خمس میں دے رہا ہوں، جیسے اور کوئی چیریٹی میں کر رہا ہوں، یہ چیریٹی کرنا ائمہ اطہار کے نزدیک کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وہ اپنے لیے ایسی نماز کو پسند نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ متعدد روایت میں اور متعدد ائمہ سے ملتا ہے
امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو چہرے کا رنگ کیا ہو جاتا تھا؟ زرد ہو جاتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بدن کپ کپانے لگتا تھا۔ یہی صورتحال مولا کائنات کے متعلق ملتی ہے، یہی صورتحال امام زین العابدین کے متعلق ملتی ہے، یہی صورتحال تقریباً ائمہ کے متعلق یہی ملتی ہے۔ تو وہ جو وضو بھی کر رہے ہیں ان کا چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، اور میں جب وضو کر رہا ہوں تو شیشے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے کالا تو نہیں ہو گیا۔ تو یعنی کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے ہماری عبادت میں، یعنی اصلاً عبادت کہے جانے کے لائق ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ وہ نیت کا نام تو فقط عبادت نہیں ہے نا کہ آپ نے نیت کر لی وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اس کے بعد چہرے میں پانی ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ صحیح سے صاف ہوا یا نہیں ہوا۔ سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ جیسے دھویا، مثال کے طور پر سوتے میں، اب سوتے میں انسان کو کیا پتہ چلے گا آدھا سویا ہوا آدھا جاگ رہا ہے، اسی میں وضو ہو گیا، اسی میں نماز ہو گئی، اور فوراً سے آگے جھٹپٹ سے کہاں پر وضو بھی اتنا کیا کہ بس نیند میں خلل نہ آئے، تھوڑا تھوڑا پانی لگایا تھا کہ زیادہ نیند خراب نہ ہو۔ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ پانی کا اسراف نہ ہو، کم پانی میں تھوڑا تھوڑا سا وضو کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ لیٹ ہو گئے۔ تو بہرحال استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو یہ جو ہم بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ عمل صالح اعمال صالح، تو اعمال صالح انجام تو دیں پھر بات کیجئے گا آپ، یعنی کوئی عمل صالح، صالح عمل، صالح کا مطلب کیا ہے؟ صالح، صالح یعنی جس میں صلاحیت ہو کہ اس عمل پر کچھ دیا جا سکے، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ تو خداوند کریم نے، جو کہ خود خداوند کریم قرآن مجید میں بھی بارہا یہ ارشاد ہوا، اور خود ائمہ اطہار نے علیہم السلام نے بیان فرمایا کہ خداوند کریم کی جس کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ، کہ وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ استغفار کرتے ہیں صاحبان ایمان کے لیے اور کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتاً، اے پروردگار تو نے ہر شے کو اپنی رحمت میں سمیٹا ہوا ہے، ہر شے کو۔ سبقت رحمتہ غضبہ، خداوند کریم وہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، یعنی خداوند کریم اگرچہ کہ قہار ہے لیکن خداوند کریم پہلے اپنی رحمانیت سے کام لیتا ہے۔ تو وہ خداوند کریم جو اس قدر رحیم ہے، اس قدر غفور ہے، اس نے بہانے دیے ہیں بخشنے کے لیے کہ چلو صحیح ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ کام کر لو، توبہ نہیں کر سکتے استغفار کر لو، استغفار نہیں کر سکتے 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے کسی کو صدقہ دے دو، کسی کو کھانا کھلا دو، کسی کو کپڑے پہنا دو، یہ نہیں کر سکتے فلاں کام کر لو۔ تو انہی اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ خدا کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ان بندگان کو کہ جو اس پر ایمان لے کر آئے لیکن ان سے گناہ سرزد ہو گئے، ایک سبب قرار دے تاکہ ان کے اور جو اولیاء ہیں، جو ہدایت دینے والی ہستی ہیں، ان کے درمیان ایک رابطہ قائم ہو، ایک رابطہ مضبوط ہو بندوں کے درمیان اور اولیاء کے درمیان، لہٰذا اس شفاعت کے سسٹم کو رکھا گیا۔ تو شفاعت کا جو ایک نظام ہے، ایک طریقے سے مصداق ہے کس کا؟ خدا کی رحمت کا، کیونکہ خداوند کریم رحیم اور کریم ہے، اس نے بہت سارے اسباب کو قرار دیا، ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ سب سے اہم بات جس بات کو خداوند کریم نے شفاعت کے لیے شفاعت کو رکھا، اور جو پچھلے درس میں بھی ہم نے بیان کیا تھا، وہ کیا ہے؟ شفاعت در حقیقت تربیت ہے انسان کی۔ دیکھیں پچھلے درس میں ہم نے ایک شبہ بیان کیا تھا، وہ شبہ یہ تھا کہ شفاعت تو اس کا مطلب ہے کھلم کھلا چھوٹ دی جا رہی ہے گناہوں کی۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جو شخص شفاعت کو صحیح سمجھا نہیں ہے، یقیناً اس کے لیے کیا ہے؟
چھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ شفاعت کو سمجھا ہی نہیں ہے صحیح۔ لیکن جو شخص عقیدہ شفاعت کو صحیح سمجھا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ائمہ اطہار نے بیان کیا ہے، قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ امید ہے۔ جس طریقے سے توبہ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ اگر شفاعت گناہوں کی چھوٹ ہے تو توبہ تو اس سے زیادہ گناہوں کی چھوٹ ہے، اس لیے کہ توبہ کے بارے میں کیا کہا کہ مرنے سے پہلے بھی اگر توبہ کر لوگے تو خداوند کریم قبول کر لے گا، یعنی مرنے سے پہلے۔ تو کتنی بڑی چھوٹ مل گئی، اس سے زیادہ چھوٹ ہو سکتی ہے کوئی؟ یعنی قبل اس کے کہ انسان ملک الموت کو اپنے آنکھوں سے دیکھے، اس سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو خداوند کریم کہہ رہا ہے میں قبول کر لوں گا، معاف کر دوں گا۔ تو توبہ تو شفاعت سے بڑھ کر چھوٹ ہے۔ لیکن جہاں پر خداوند کریم نے توبہ کو بیان کیا کہ دیکھو مرنے سے پہلے، ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لوگے میں قبول کر لوں گا، دوسری طرف سے یہ بھی بیان نہیں کیا کہ تم کس وقت ملک الموت کو دیکھو گے، یعنی موت کا وقت معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک طرف سے امید، دوسری طرف سے خوف۔ امید کیا دلائی کہ دیکھو موت سے پہلے بھی توبہ کر لوگے میں قبول کر لوں گا۔ خوف کس طریقے سے دلایا کہ دیکھو تمہیں اپنی موت کا خبر نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے، ہو سکتا ہے ابھی تم بیٹھے ہو یہاں سے اٹھتے اٹھتے تمہاری موت واقع ہو جائے، تو کیا معلوم موت کس وقت آ جائے، لہٰذا ہر وقت توبہ کرو، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو ایک طرف سے خوف ہے اور ایک طرف سے کیا ہے؟ امید ہے۔ اس خوف اور امید کی وجہ سے انسان صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر قائم و دائم رہتا ہے۔ جہاں پر بھی ان دونوں حالتوں سے خارج ہو گیا، یعنی یا تو زیادہ امید رکھ لی یا زیادہ خوف زدہ ہو گیا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ اگر زیادہ امید رکھ لی تو پھر وہی انجام ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہے، جو کہتے تھے کہ ہماری تو شفاعت ہوگی، ہم کچھ بھی کر لیں، تو پھر عمل تو نکل ہی گیا صاحب انسان کی زندگی سے۔ اور اگر زیادہ خوف ہو گیا تو ظہری والا حال ہوگا۔ ظہری کون ہے؟ چوتھے امام کے زمانے میں، کہ جس نے اللہم صلی علی محمد و محمد، کہ چوتھے امام کے زمانے میں جس نے کسی کا قتل کیا تھا اور قتل کرنے کے بعد وہ سخت نادم ہو گیا، یہاں تک کہ نادم نہیں ہوا بلکہ جا کر کسی پہاڑ میں کسی غار میں رہنے لگا، اپنے بیوی بچوں سے رابطہ منقطع کر دیا، جاننے والوں سے رابطہ منقطع کر دیا۔ تو امام نے اس کو جا کر نصیحت کی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرو۔ اور غلطی ہونی ہے، کیوں ہونی ہے غلطی؟ اس لیے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، لہٰذا غلطی ہونی ہے۔ غلطی ہونی ہے، اسی وجہ سے خدا نے توبہ کو رکھا ہے، غلطی ہونی ہے اسی وجہ سے خداوند کریم نے استغفار کو رکھا ہے، غلطی ہونی ہے اسی وجہ سے شفاعت کو رکھا ہے، ورنہ اگر خداوند کریم چاہتا تو سب کو معصوم خلق کرتا، پھر ضرورت ہی نہیں تھی پھر کسی استغفار کی اور کسی توبہ کی اور کسی شفاعت کی۔ تو یہ جو شفاعت کو خداوند کریم نے رکھا ہے، جس طریقے سے توبہ انسان کی تربیت میں اثر انداز ہے بعین ہی، اسی طریقے سے شفاعت کیا ہے؟ انسان کی تربیت میں اثر انداز ہے۔ یہ شفاعت انسان کو خوف اور امید سے باہر نکالنے نہیں دیتی۔ ایک طرف سے اس کو خوف رہتا ہے کہ اگر میری شفاعت نہیں ہو تو کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ شفاعت کرنے میں بھی اللہ کی اجازت چاہیے، جس کی شفاعت ہوگی اس کو بھی اللہ کی اجازت چاہیے۔ یعنی ممکن ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ جس کو اللہ کیا رہے شفاعت کی اجازت نہ دے، جن کی شفاعت ہو رہی ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے امید کو برقرار رکھا کہ صحیح ہے چلو مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوں، ان کا ماننے والا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ اللہ جو ہے محمد اور آل محمد جو ہے میری شفاعت فرمائیں گے اور یقیناً فرمائیں گے۔ تو جو شخص اس طریقے کی امید رکھے گا یقیناً اس کی شفاعت ہوگی۔ تو جس طریقے سے توبہ انسان کو خوف اور رجا سے خارج نہیں ہونے دیتی، اسی طریقے سے شفاعت بھی انسان کو خوف اور رجا سے، رجا یعنی امید، خوف اور امید سے خارج ہونے نہیں دیتا۔ جب تک انسان خوف اور امید کے درمیان رہے گا اس وقت تک صراط مستقیم پر رہے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر مومن کے دن کو نکالا جائے اور اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو اس کے دونوں ٹکڑوں میں ایک ٹکڑے میں خوف ہوگا اور ایک ٹکڑے میں امید، دونوں برابر کے ہوں گے، دونوں ہم وزن۔
جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر جن و انس کے برابر بھی گناہ کر لو تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اے میرے بیٹے، اگر انبیاء اور اولیاء کے برابر بھی نیک عمل انجام دے لو تب بھی خوف الہی سے دستبردار نہیں ہونا۔ یعنی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کہا کہ اگر جن و انس کے برابر بھی گناہ کر لو تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اگر جن و انس کے برابر، انبیاء کے برابر بھی نیک اعمال انجام دے لو تب بھی خوف الہی سے دستبردار مت ہونا۔ یہ مت سمجھنا کہ بس اب تو میرے اعمال بہت ہو گئے، یہ شیطان کا ایک حربہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اعمال تو بہت ہو گئے۔ کبھی کبھار انسان نیک اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان جب نماز شب نہیں پڑھتا تو صحیح ہے، نہیں پڑھتا، لیکن جب پڑھنے لگتا ہے تو اچھا میں تو نماز شب کا پابند ہو گیا، اب بھلا کون مجھے بچا سکتا ہے جنت سے، جہنم سے۔ تو یہ غرور ہے جو شیطان کا حربہ ہے۔ یہ تقریباً بحث یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ کچھ اشکالات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، کہ جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے دن یہ عرض کیا تھا کہ وہابی حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ زندہ ہیں آپ ان سے طلب شفاعت کر سکتے ہیں، جس کو ہم استشفاء کہتے ہیں۔ صحیح، طلب شفاعت یعنی استشفاء۔ اور اسی طریقے سے قیامت میں جو ہے وہ طلب استشفاء آپ کر سکتے ہیں، رسول اللہ سے شفاعت طلب کر سکتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب ان سے آپ طلب شفاعت نہیں کر سکتے۔ کیوں طلب شفاعت نہیں کر سکتے؟ کہا کیونکہ یہ آپ کا یہ فعل مشرکین کی طرح ہے۔ کون سے مشرکین کی طرح؟ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت جو ہے وہ ہمارے کیا ہے؟ شفیع ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو کیونکہ آپ کا یہ فعل ان مشرکین کی طرح ہے، لہٰذا آپ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ یہ شرک ہے کسی سے طلب شفاعت کرنا۔ تو استشفاء کی حقیقت کیا ہے؟ طلب شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے گناہ بخش جائیں، اس کے علاوہ کچھ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں اگر ائمہ اطہار سے شفاعت طلب کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ائمہ اطہار سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے اور اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو طلب استشفاء یا طلب شفاعت در حقیقت کیا ہے؟ التماس دعا ہے۔ التماس دعا کے علاوہ کچھ اور ہے یا نہیں؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ التماس دعا، میرے لیے دعا کرنا کسی بھی معاملے میں، تو دعا کرنا یہ کبھی بھی عبادت کرنے کے مترادف نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ نے کسی کی عبادت کی۔ کسی کو پکارنا یا کسی سے دعا کرنا یہ اس کے عبادت کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ جیسے کہ وہابیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی آپ نے پکارا تو یہ شرک ہے۔ کہتے ہیں یہ علی مدد کہنا کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہے ہو۔ تو بھائی گھر میں اگر مثال کے طور پر کوئی بیوی اپنے شوہر کو پکارے تو کیا مطلب؟ کتنی مرتبہ شرک کیا اس نے دن میں؟ یا مثال کے طور پر کوئی باپ اپنے بیٹے کو پکارے تو کیا اس نے شرک کیا؟ غیر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ میں اگر نیچے سے کھڑے ہو کر مثال کے طور پر اپنے بیٹے کو آواز دوں تو پکار رہا ہوں یا نہیں پکار رہا؟ وہ پکار رہا ہوں۔ تو پکارنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اپنے اصحاب کو پکارا یا نہیں پکارا؟ کتنی مرتبہ کہا یا علی؟ کتنی احادیث میں اس طریقے سے شروع ہوتی ہیں کہ یا علی، پکارنے سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اگر فقط پکارنا ہی شرک ہوتا تو پھر تو سب کے سب مشرک ہیں، صدر اسلام سے لے کر اور اب تک جو لوگ بھی غیر اللہ کو پکار رہے ہیں وہ سب کے سب مشرک ہیں۔ تو یہاں پر پکارنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جو خداوند کریم نے جو قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، یہاں پر پکارنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جو مشرکین کے لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے یدعون من دونہ، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگر وقت ملے تو میں بہرحال قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیت ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے مشرکین کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر یہ جس کو پکارتے ہیں وہ نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
تو وہاں پر جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر جس کو پکارتے ہیں، پکارنے سے مراد کیا؟ اگرچہ کہ لفظ ہے وہ یدعو کا ہے، یدعو کے معنی ہیں وہی دعا پکارنے کے ہیں، لیکن وہاں پر مراد کیا ہے؟ یعنی خدا کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے متعلق عقیدہ الوہیت رکھتے ہیں، وہ مشرک ہے۔ یہاں پہ پکارنے سے مراد یہ پکارنا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو پکارے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے شفاعت کو طلب کرنا گویا مشرکین کے عمل کے جیسا ہے، کہ جو کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا، در حقیقت اشتباہ کرتے ہیں۔ یہی والی آیت کہ جس آیت کو وہ دلیل بناتے ہیں، خود اس آیت کی ابتدا میں کیا کہا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی جو نہ انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ خود آیت میں یعبدون کا لفظ ہے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ کیا ہیں؟ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو ان کی جو مذمت کس بات پر ہو رہی ہے؟ شفیع بنانے پر ہو رہی ہے یا عبادت کرنے پر ہو رہی ہے؟ عبادت کرنے پر ہو رہی ہے۔ وہ عبادت اس وجہ سے کرتے رہے، یعنی ان کو اللہ اس وجہ سے مانتے تھے کہ یہ بڑے اللہ کے نزدیک ہماری کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ اور اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو یقیناً وہ مشرک ہے۔ یعنی اگر نعوذ باللہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد و آل محمد جو ہے وہ پروردگار ہیں اور ان سے ایک اور پروردگار ہے، یہ چھوٹے پروردگار ہیں، یہ بڑے پروردگار کے نزدیک شفاعت کریں گے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ واحد اور یکتا اور تنہا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے مقرب ہستیاں ہیں۔ جی درجات میں یقیناً برابر نہیں ہے، درجات میں یقیناً برابر نہیں۔ میرے خیال سے آج کا درس یہیں پہ تمام کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ درجات میں یقیناً برابر نہیں ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو پوری زندگی سے جو ہے وہ عبادت اور تقوی میں گزارے اور اس کا جو خاتمہ ہو وہ بھی ایمان پر ہو، اس کا درجہ کہیں بلند ہے بنسبت اس کے کہ جو مثال کے طور پر پوری زندگی لہو و لعب میں گزارے اور آخری وقت میں توبہ کر لے، یقیناً توبہ اس کی قبول ہو جائے گی، گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن درجات جو ہے وہ یقیناً فرق کرتے ہیں، اور اس قدر فرق کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو نچلے درجے والا شخص ہوگا وہ حسرت کرے گا کہ کاش تھوڑی اور نیکیاں کر لیتا تو اوپر والے درجے پہ چلا جاتا۔ جو اوپر والے درجے والا ہے وہ حسرت کرے گا کہ کاش تھوڑی اور نیکی کر لیتا تو اس سے اوپر والے درجے پہ چلے جاتا۔ تو ہم درجات، قیامت میں جو ہے وہ درجات ہیں، یقیناً جو گناہ کرنے والا ہے اس کا جو درجہ